پروگرام برکاتی کی باتوں میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ سے امرود کے فوائد پر بات کی۔ آج ہم آپ کے کچھ سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں اپنی تکالیف اور بیماریوں کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک پر ہمارے ای میل ایڈریس s.mujahid.barkati@gmail.com پر یا ہمارے فون نمبر پر جو اسکرین پر آ رہے ہیں۔ دلشاد بیگ سوال کرتے ہیں کہ بہت عرصے سے میری ناک بند ہے، آسانی سے سانس نہیں لے سکتا۔ بیگ صاحب، یہ تکلیف عموماً سمندری علاقوں میں رہنے والے افراد کو ہو جاتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ سرد پانی کو ناک میں جس طریقے سے وضو میں پانی ناک کے اندر لیتے ہیں اس طریقے سے پانی ناک کے اندر سڑکنے کی کوشش کریں اور خوب اندر تک پانی ڈالیں۔ یہ ناک کھولنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اور پانی کو اوپر تک چڑھائیں کہ وہ ناک کے اندر کے جوف تک پہنچ جائے۔ دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ عرق گلاب میں تھوڑا سا نمک ملا لیں، 1% نمک اور عرق گلاب میں، اور اس کو کسی ڈراپر کے اندر بھر کر رکھ لیں، اور وہ ڈراپر ناک کے اندر جس وقت ناک بند ہو تو اس وقت وہ ڈال لیا کیجئے۔ کسی آپ کو بازار کے نیزل ڈراپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ناک کھل جائے گی۔ تابندہ صاحبہ سوال کرتی ہیں کہ میرا بچہ 3 ماہ کا ہے، اس کے کان میں درد ہے، رونے میں ہاتھ کان تک لے جاتا ہے۔ تابندہ صاحبہ، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو بچوں کے پالنے کا تجربہ زیادہ نہیں ہے، یا آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ زیادہ نہیں رہیں۔ بچوں کی تکالیف کا اندازہ ہمیں بچوں کی رونے کے انداز سے ہوتا ہے۔ اگر وہ روتے میں اپنا ہاتھ کان کی طرف لے جا رہا ہے تو اس کے کان میں درد ہوگا، ہمیں کسی اور تشخیص کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسے میں اگر آپ صرف اپنے انگوٹھے سے اس کے کان کو سہلائیں تو بچے کا کان کے درد میں سکون آئے گا اور اس کا رونا کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر بچہ روتے میں اپنی ٹانگیں پیٹ کی طرف لے جا رہا ہے، پیٹ کی طرف کھینچ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک پروگرام بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے کریں گے، اس میں بچوں کی جتنی تکالیف ہیں اس پر بات کریں گے۔ اس وقت ہم آپ کو آپ کی تکلیف کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اگر بچے کے کان میں درد ہے اور تکلیف ہو رہی ہے تو پہلے تو آپ انگلی سے اس کو تھوڑا سا سہلائیں گی تو کسی نہ کسی حد تک آرام آ جائے گا۔ استری سے کپڑا گرم کرنے کے بعد اس کے کان کی تھوڑی سی سکائی کر دیجئے۔ لہسن کو تلوں کے تیل میں جلا لیجئے اور وہ تیل کان میں ڈالیے، بچے کے کان کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر آپ کو بازار سے کسی ایئر ڈراپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری نکسیر اکثر پھوٹ جاتی ہے، اچانک ناک سے خون آنے لگتا ہے۔ ارجمند اقبال صاحبہ یہ سوال کرتی ہیں۔ نکسیر آنے کے متعدد اسباب ہوتے ہیں۔ اگر کسی فرد کو کافی عرصہ بخار رہا ہے اور بخار رہنے کے بعد اس کو نکسیر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بخار ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی نکسیر آئے گی اور ناک سے خون جاری ہوگا تو وہ جو پرانا بخار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت زیادہ اگر آپ دھوپ میں چل کر آئے ہیں یا آپ کی ناک پر کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو اس سے بھی، یا دماغ کی طرف کوئی دباؤ ہے، خون کا دباؤ ہے، یا جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کی بھی نکسیر بہت زیادہ
پھوٹا کرتی ہے، نکسیر ناک سے خون آیا کرتا ہے۔ جو بھی سبب ہو، سبب کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ جس وقت نکسیر آ رہی ہو تو ہاتھ سے نتنے کو بند کر کے اور چہرہ آسمان کی طرف کر دیجئے، اوپر کیجئے، اور سر پر پانی ڈالیے۔ سر پر ٹھنڈا پانی کا تولیہ رکھ کر سر پر رکھیے۔ ایسے مریض کو آملے کا مربع کھلانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ شربت انجبار، کسی بھی قسم کا خون آ رہا ہو تو شربت انجبار خون بند کرنے کی بہت اچھی یونانی دوا ہے۔ نکسیر آنے میں انار کا شربت، شربت انار، شربت فالسا، شربت نیلوفر بہت فائدہ کرتے ہیں۔ سہیل احمد پشاور سے سوال کرتے ہیں کہ میرے پیشاب میں خون آتا ہے۔ سہیل صاحب، خون آنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنا مکمل چیک اپ کرائیں، یورین کا ایگزام بھی کرائیں، الٹرا ساؤنڈ بھی کرائیں، اور یہ دیکھ لیں کہ کہیں آپ کے گردے اور مثانے میں پتھری تو نہیں بن رہی۔ اگر گردے اور مثانے کی پتھری کی وجہ سے حالبین یوٹرس کے اندر حالبین میں خراش پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون آنے لگتا ہے۔ جب پتھری باہر نکلنا چاہتی ہے اور وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے تو وہ راستے کے اندر خراش ڈال دیتی ہے۔ ایسے میں گلیر منی اور سنگ جراحت دو بہت معمولی طب یونانی کی دوائیں ہیں۔ ان کو شربت انجبار کے ساتھ ملا کر پیجئے، اس سے آپ کا گردے سے خون آنے کی شکایت میں افاقہ ہوگا۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔